اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ ہماری گفتگو تفسیر سورہ انفطار کے سلسلے میں چل رہی تھی۔ اس میں نے جن آیتوں کا بہت مختصر تفسیر کے ساتھ ترجمہ کیا تھا، ان آیتوں کی تفسیر جو نہایت اختصار کے ساتھ صاحب کتاب نے پیش کی ہے، بعض لفظوں کی مختصر وضاحت صرف کی ہے اس میں، چونکہ اس سے مشابہ آیات کی تفسیر پہلے یہ کر چکے ہیں، لہٰذا خلاصہ پیش کیا ہے۔ اسے پیش کرتے ہوئے نئی 2-1 آیتوں کی آج مختصر تفسیر پیش کرنا چاہوں گا۔ گزشتہ درس میں نے انفطار اور انتصار وغیرہ کا ترجمہ کر دیا تھا اور 2-4 آیتوں کا ترجمہ کیا۔ اسی کے سلسلے میں فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت۔ انفطرت کا معنی کیا ہے؟ آپ کی کتاب میں جو لکھا ہے تفسیر مبین میں، انشقت، یعنی جب آسمان جو ہے وہ شق ہو جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت۔ انتصرت کا معنی لکھا ہوا ہے تساقطت، یعنی جب ستارے گر جائیں گے، سقوط کریں گے، ٹوٹنے لگیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اس کا معنی انہوں نے لکھا ہوا فجرت کا فتح بعضها فی بعض، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا گزشتہ درس میں کہ چھوٹے چھوٹے بعض دریا ملیں گے، یعنی جو بھی دریا ہیں وہ دریا کھلتے جائیں گے، ملتے جائیں گے، جا کے بڑے دریا کی شکل میں تبدیل ہوں گے۔ اسی کو انہوں نے بیان کیا ہے فتح بعضها فی بعض، بعض دریا کھلیں گے دوسرے بعض دریا میں، یعنی ایک دریا جا کے دوسرے دریا سے ملتا ہوا نظر آئے گا، یہاں تک کہ حتیٰ تصیرو بحرا واحدا، یہاں تک کہ یہ جو ہے وہ بہت بڑے دریا میں تبدیل ہو جائیں گے۔ تصیرو بحرا واحدا، ایک بڑے دریا میں یہ چھوٹے چھوٹے سارے دریا تبدیل ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اس کا معنی انہوں نے کیا ہے کہ قُلِبَ تُرَابُهَا وَبُعِثَ مَوْتَاهَا، منقلب کی جائے گی، یا قُلِبَ یا قُلِبَ، دونوں کا معنی کیا جا سکتا ہے سیاق کے اعتبار سے، کہ اس کی قبر کی جو مٹی ہے وہ پلٹ دی جائے گی، ٹھیک ہے، قلب کر دی جائے گی، الٹ دی جائے گی، اور جو اس کے مردے ہیں وہ باہر نکالے جائیں گے، وہ ایسا مبعوث کیے جائیں گے، ابھارے جائیں گے مردے۔ میں نے ہلکا سا اشارہ گزشتہ درس میں کیا تھا لفظی ترجموں کی وجہ سے، اس کو جو بات میں کہنا چاہ رہا تھا اس کو انہوں نے بہت اچھے لفظوں میں واضح کر دیا ہے صاحب کتاب نے آج کی تفسیر میں، کہ تراب جو ہے وہ ہٹا دی جائے گی اور مردے جو تراب میں ڈھکے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، وہ نکل کے سامنے آ جائیں گے، نکالے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ جو ابھی تک الفاظ آئے ہیں ایزا کر کے، ٹھیک، ایزا کرتے ہوئے جو الفاظ آئے ہیں، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، جب یہ ہوگا، تو اس کے بعد پھر کیا ہونے والا ہے، یہ تو شرط ہے، اس کا جواب آنا باقی ہے۔ تو فرماتے ہیں جب آسمان کے ساتھ یہ ہوگا، ستاروں کے ساتھ یہ ہوگا، دریاؤں کے ساتھ یہ ہوگا، قبور کے ساتھ یا مردوں کے ساتھ یہ ہوگا، تو علمت و جواب و ایزا کا جواب یہ آ گیا کہ علمت نفسون ما قدمت و اخرت، ہر نفس جان لے گا کہ اس نے مقدم کیا ہے، مؤخر کیا ہے۔ سبق نحوہ فی القیامت، سورہ قیامت کی آیت نمبر 13 میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے، اس کی طرف آپ مراجعہ کر سکتے ہیں آپ لوگ، اور میں نے بھی گزشتہ درس میں اس کے بارے میں بیان کیا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ اپنے بھیجے ہوئے کو پائے گا اور جو مؤخر ہے اس کو بھی پائے گا۔ مؤخر کیا ہے؟ اعمال حسنہ یا اعمال سیئہ کی جو بنیاد ڈال کے گیا ہے اس کا اجر اس تک پہنچتا رہے گا۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، وہ کریم کتنے عجیب انداز سے گفتگو کر رہا ہے اس مغرور
اور دھوکے میں مبتلا ہو جانے والے بندے کو خطاب کرتے ہوئے متنبہ کر رہا ہے میرا رب ہمارا پروردگار، اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے رب کریم کے متعلق مبتلا کر دیا ہے غرور میں؟ کس چیز نے تجھے مغرور بنا دیا ہے؟ کیوں تو اپنے پروردگار عالم سے غافل ہو گیا ہے؟ اے انسان غافل، چه باشد کہ بے خدای کریم بزرگوار خود مغرور گشتی، تجھے کیا ہو گیا کہ اپنے رب کریم کے متعلق مغرور ہو گیا ہے، تو مغرور ہو گیا ہے، رب بزرگوار اور نافرمانیوں کر دی، اور اس کی نافرمانی کی تو نے، حتی عصیتہ، مغرور ہو گیا یہاں تک کہ تو نے اس کی نافرمانی کی۔ وَلَعَلَّ ذکر الکریم للتلقین حتی یقول کرمک، یہ کریم کا جو ہے ذکر شاید اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بندہ اس کے کرم کے طرف متوجہ ہو جائے، غور کرے، دیکھے تو صحیح کہ کیا کیا کرم اللہ نے کیا ہے۔ کرمہو بھی پڑھ سکتے ہیں اس کو، کہ اس کا کرم کیا کیا ہے، اس رب نے کتنے احسانات اس بندے پہ کیے ہیں۔ ذرا انسان غور تو کرے، متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ خدا کہ جو تیرے ساتھ ایسا کرم کرتا رہا اور شامل حال ہے تیرے اس کا کرم، اور تو غرور کر رہا ہے، تو متکبر ہو گیا ہے۔ جو اس کے کرم بندوں کے شامل حال، ان میں سے اہم ترین بعض اعمال یا افعال کرم کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا یہ فعل ایک کریمانہ ہے کہ اس نے ہم کو خلق کیا اور مساوی الخلقت بنایا۔ الذی خلقک، اس خدا کے متعلق تو غرور کر رہا ہے کہ اس نے تجھے خلق کیا، ولم تک شیء، جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا، ہم نہ ہوتے تو اس کو ہماری کوئی ضرورت نہ تھی، ہمارے نہ ہونے سے اس کو کوئی نقصان نہیں، ہمارے ہو جانے سے اس کو فائدہ نہیں۔ ولم تک شیء، جب تو کچھ نہ تھا تب اس کو تجھ کو اس نے بنایا ہے، اس کو خلق کیا ہے، یہ کیا کرم کم ہے اس کا۔ فسواک، اور وہ جیسا چاہتا الٹا سیدھا بنا سکتا تھا، لیکن تجھ کو اس نے مساوی بنایا، متوازن بنایا، بیلنس رکھا تیرے وجود میں، یعنی جعلے کا مستوی خلقت، پروردگار عالم نے مستوی خلقت بنایا ہے، تیری خلقت میں کوئی نقص نہیں رکھا، کوئی کمی نہیں رکھی، متوازن بنایا ہے، جس چیز کی اعضاء جسمانی میں جہاں ضرورت تھی وہیں رکھا ہے۔ فعدلک، عدل کسے کہتے ہیں؟ عدل برابری کو نہیں کہتے، انصاف جو ہم بولتے ہیں اردو میں، انصاف عربی میں انصاف نہیں ہے، انصاف نصف کرنے کو کہتے ہیں، برابر دینے کو، مگر ہمارے یہاں شریعت میں انصاف کی تاکید نہیں، عدل کی تاکید ہے۔ عدل کیا ہے؟ وضع شیء علی موضعہ، ہر شے کو اس کی جگہ پہ رکھنا۔ تو عدل جو ہے وہ جو جس کا حق ہے وہاں پر رکھنا، جس کی جو جگہ ہے۔ پروردگار عالم نے ہماری خلقت میں بھی عدل کیا ہے، یعنی جہاں آنکھوں کی ضرورت تھی وہاں آنکھ رکھا، جہاں لبوں کی ضرورت تھی وہاں لب رکھا، جہاں پلکوں کی ضرورت تھی وہاں پلک رکھا۔ جعلکا معتدل البنیہ، بنیا یعنی عمارت ہمارے بدن کی بالکل معتدل بنائی ہے، متناسب الاعضاء، اعضاء متناسب ہیں، ایسا نہیں ہے کہ جو ہے وہ کان کی طریقے سے انگلیوں کو بنا دیا، انگلیوں کی جگہ پہ کان کو رکھ دیا، کسی کو چھوٹا کر دیا، کسی کو بڑا کر دیا، نہیں، جیسے جس کی ضرورت تھی، جس سے انسان کے وجود میں حسن پیدا ہوتا ہے، پروردگار نے اس طریقے سے ہماری خلقت کی ہے۔ کیا یہ اس کا کرم کم ہے کہ اس کی تمام خوبیاں، عمل کی خوبیاں وہ ہمارے وجود میں پائی جاتی ہیں؟ پروردگار عالم نے ہم کو اتنا متساوی الخلقت بنایا اور ہر عیب سے مبرہ حسین بنایا۔ پروردگار عالم کو غرض نہ تھی کہ وہ ہمیں ایسا بناتا، وہ جیسا بھی چاہتا بنا سکتا تھا، اس کا کرم تھا ہر حال میں، لیکن اس نے ہمیں اتنا متساوی الخلقت اور معتدل بنایا، یہ اس کے کرم در کرم کی نشانی ہے۔ فی ای
सूरत मा शाअ रक्कबक वलौ शाअ रक्कबक अला गैर हाज़िहि सूरत अल्लज़ी खलक़का फसव्वाका फ़अदलका, तुझे बनाया, तुझे मुतवाज़िन बनाया और तुझे मुअतदिल बनाया। फ़ी अय्यि सूरत मा शाअ रक्कबक, उसने जिस सूरत में चाहा तुझे तरकीब अता की। फ़ी अय्यि सूरतिन, माँ के बारे में कहते हैं माँ ज़्यादा है, यानी फ़ी अय्यि सूरतिन शाअ रक्कबक, जैसी सूरत में उसने चाहा उसे तुझको उसने तरकीब दिया है, यानी अच्छा बनाया है। वलो शाअ रक्कबक अला गैर हाज़िहि सूरा, अगर वो चाहता इस खूबसूरत शक्ल के अलावा किसी और शक्ल पर तुझे बना सकता था, लेकिन उसका कमाल, उसका हुस्न, उसका करम यह है कि तुझे उसने ऐसी सूरत बनाया जिस पे तू इफ्तिखार करता है। कल्ला, कल्ला हर्फ रद है, कल्ला रदउन, रद के लिए हरगिज़ ऐसा नहीं, यानी जैसा तू समझता है ना और तू क़यामत का इनकार करता है, ऐसा नहीं है। बल तुकज़्ज़िबूना अय्युहल कुफ़्फ़ार बिद्दीन, ऐ काफिरो तुम रोज़े जज़ा का इनकार करते हो, क़यामत के दिन का इनकार करते हो, जैसा तुम सोचते हो वैसा नहीं है। अय्युहल कुफ़्फ़ार बल तुकज़्ज़िबूना अय्युहल कुफ़्फ़ार बिद्दीन बिल जज़ा लिनफ़ीकुम अलबासा, बिल जज़ाए लिनफ़ीकुम अलबासा, तुम रोज़े दीन यानी तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, दीन का यानी जज़ा का इनकार कर रहे हो। मतलब क्यों जज़ा का इनकार कर रहे हो? क्योंकि क़यामत का इनकार कर रहे हो। लिनफ़ीकुम अलबासा, क्योंकि तुम मबऊस किए जाने का, बास का, क़यामत का इनकार कर रहे हो। उस इनकार के नतीजे में, उस इनकार की वजह से तुम सज़ा और जज़ा का इनकार कर रहे हो और तुम्हें पता चल जाएगा कि तुमने क्या किया। अलिमत नफ्सुन मा क़द्दमत व अख़रत, हर इंसान को उस दिन पता चलेगा क़यामत के दिन। आज इनकार कर रहे हो, लेकिन एक वक्त आएगा जब तुमको एहसास होगा। लिहाजा उसके पहले ही, चूँकि उस वक्त सिर्फ पछतावा ही होगा, पहले ही सुधर जाओ। क़यामत के हालात की अक्कासी करते हुए खालिक कायनात बार बार कुरान मजीद में इंसानों को मुतवज्जे करना चाहता है हमको कि हम अपनी इस्लाह कर लें। अल्लाहु अकबर। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, और तुम ये भी ना समझो कि तुम्हारे आमाल को कोई नोट करने वाला नहीं है, हिसाब किताब करने वाला नहीं है, बल्कि हमने तुम्हारे ऊपर कुछ हाफिज़ और कुछ रकीब बनाए हैं जो तुम्हारी एक एक चीज़ को नोट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, हाफिज़ीन रुक़बा मिनल मलाइका, मलाइका के में से कुछ रकीब हैं, रुक़बा हैं जो नज़र रखे हमारी एक एक चीज़ पर। किरामन अलल्लाह, ये लोग अल्लाह अल्लाह के नज़दीक बहुत मुकर्रम यानी करीब हैं। कातिबीन आमालकुम, ये लोग तुम्हारे अमाल को लिखने वाले हैं। यअलमूना मा तफ़अलून मिन खैरिन व मिन शर, ये लोग खूब जानते हैं जो तुम कर रहे हो अमल खैर में से और अमल शर में से। कल्ला बल तुकज़्ज़िबूना बिद्दीन, तुम क़यामत का इनकार कर रहे हो। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, जबकि हमने तुम्हारे ऊपर हाफिज़ मुअय्यन किए हैं। किरामन कातिबीन, जो बुजुर्गान हैं, अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम हैं, जो तुम्हारी एक एक चीज़ को तहरीर कर रहे हैं। यअलमूना मा तफ़अलून, इनको खूब पता है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या नहीं कर रहे हो। हमारे फरिश्तों से कुछ ओझल नहीं है। और फिर तुम्हारा ये जो है नामा अमाल क़यामत के दिन तुम्हारे हवाले किया जाएगा, जैसा कि सूरह इसरा में फरमाया है खालिक कायनात ने कि आने वाले दो तरीके के होंगे, कुछ का नाम अमाल उनके दाहिने हाथ में, कुछ का बाएं हाथ में होगा। खुदावंद आलम हम सब को उस दिन जब रोज़े जज़ा होगा इस तरीके से करार दे कि हमारे अमाल में सुबकी ना हो और हमारे अमाल इस लायक हों कि हमें नारे जहन्नम से बचाने में कामयाब हो जाएं और हमारे कदम जहन्नम से बचते हुए जन्नत की तरफ बढ़ जाएं अहले बैत के सदक़े में। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।